نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اوصني قال عليك بتقوى الله فانها جماع كل خير وعليك بالجهاد في سبيل الله فإنها رهبانية المسلمين وعليك بذكر الله وتلاوة كتابه فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء واخذل لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقال یا رسول اللہ اوصینی، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بتقوی اللہ، تیرے ذمے اللہ سے ڈرنا لازم ہے. فإنها جماع كل خیر، اس لیے کہ یہ تقوی ہر بھلائی کو جامع ہے، ہر بھلائی کو اکٹھا کرنے والا ہے. وعلیک بالجہاد، اور تجھ پر جہاد بھی لازم ہے. بالجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد لازم ہے. فإنها رہبانیۃ المسلمین، اس لیے کہ یہ جہاد یہ مسلمانوں کی رہبانیت ہے. وعلیک بذکر اللہ وتلاوۃ کتابہ، اور آپ پر اللہ کا ذکر اور اس کی کتاب کی تلاوت بھی لازم ہے. فإنه نور لک فی الارض، اس لیے کہ یہ آپ کے لیے زمین میں نور ہوگا. وذکر لک فی السماء، اور آسمان میں آپ کے تذکرے کا سبب ہوگا. واخذل لسانک الا من خیر، اپنی زبان کو محفوظ رکھ سوائے بھلائی کی بات کے. فإنک بذلک تغلب الشیطان، بے شک آپ اسی چیز کے ذریعے شیطان پر غالب ہو جائیں گے. آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انفرادی طور پر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیمات، اسباق، اذکار لینے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. ایک تو اجتماعی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، اس میں اسلامی تعلیمات ہوتی، صحابہ کرام وہ لیتے. اور دوسرا یہ کہ انفرادی طور پر ایک صحابی آ کر فرماتے کہ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے، ہمیں کوئی وصیت فرمائیے، ہمیں کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے وہ جو اذکار وغیرہ بتائے جاتے ہیں، اب بھی اہل علم سے، بزرگان دین سے پوچھے جاتے ہیں. ایک اجتماعی تعلیمات ہے، ایک یہ ہے کہ پوچھ لیا جائے میرے مناسب حل کیا ہے. تو یہاں وہی تذکرہ آ رہا ہے روزانہ. یہاں بھی ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، میرے مناسب حال اذکار کیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چند چیزیں ان کے سامنے رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صحابی کو اس کی طبیعت، مزاج، اسے دیکھ کر اسے کچھ اعمال بتلا دیتے تھے. تو ان کو فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری. تقوی کا معنی ہے گناہوں سے بچنا، پرہیز کرنا ہر بری بات سے. فرمایا یہ ہر بری بات سے پرہیز، اس سے آدمی تمام خیروں کا جامع ہو جاتا ہے، ہر بھلائی تک پہنچ جاتا ہے. عبادات سے نہیں پہنچتا، پرہیز سے پہنچتا ہے. اور دوسرا فرمایا شاید ان میں کچھ بزدلی ہو، فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا
اور مسلمانوں کی رہبانیت یہی ہے. عیسائیت میں بھی رہبانیت تھی، وہ کیا جنگلوں میں نکل گئے، وہاں جا کر اللہ کی عبادت کی. فرمایا مسلمانوں نے اگر رہبانیت اختیار کر لی ہے تو وہ جہاد میں نکل جائیں. اور تیسری چیز فرمائی وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَتِ كِتَابِهِ، اللہ کا ذکر بھی کیا کر اور کچھ کلام اللہ کی، کتاب اللہ کی تلاوت بھی کیا کر. اس کے دو فائدے ذکر فرمائے ذکر و تلاوت کے. فرمایا ایک تو زمین میں آپ کے لیے نور روشنی ہوگی، ذکر سے روح کو حیات اور زندگی ملتی ہے. تو فرمایا کہ ذکر سے تمہیں دنیا میں جلا اور روشنی ملے گی، تم گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ آسمانوں میں تمہارا تذکرہ ہوگا. ادھر بندہ زمین میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو آسمان میں اللہ فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں. اس طرف اشارہ ہے کہ یہ تم یہاں ذکر کرو، آسمانوں میں تمہارا ذکر خیر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. اور آخر میں وہی بات جو باب چل رہا ہے کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھو. جتنا اس کو محفوظ رکھو گے اتنا شیطان پہ تم غالب ہوتے رہو گے. یہ زبان کا جیسے جی میں آیا، مرضی میں آیا، جیسے دل نے کہا چلاتے رہنے سے برائیاں پھیلتی ہیں، بگاڑ پھیلتا ہے، فساد پھیلتا ہے. تو فرمایا کہ اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو. جتنا کنٹرول میں رکھو گے شیطان پہ آپ غالب ہوتے چلے جاؤ گے. زبان چلانے سے انسان غالب نہیں ہوتا، زبان کو کنٹرول میں رکھنے سے انسان غالب ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان نصائح پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.